باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی، باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی، ہمیں خبر ہے باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع منقوش منور معطر مطهر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيء وشفيع الأمم والله عاصمه والبراق مركبه سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين سيد المرسلين وراحة للعاشقين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين وغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات بر محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان ملت، برادران ایمانی، دوستداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، یقیناً روزے کی حالت میں آپ سب ہیں اور تھکے ہوئے ہیں۔ اکثر میں یہ جملہ کہتا ہوں جب ایسا موقع ہو کہ جہاں پتہ چلے سامعین تھکے ہوئے ہیں تو یہ حق بنتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک جملہ یہ کہا جائے کہ یقیناً تھکن کا تعلق جسموں سے ہوا کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جسم تھکتے ہیں، جذبات نہیں تھکتے۔ یقیناً آپ کے جسم تھکے ہوئے ہیں، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن جذبات کبھی نہیں تھکتے، کیونکہ جذبہ ہمارا صرف یوں ہی خشک جذبہ نہیں ہے بلکہ اس پر ایمان کا تمغہ لگا ہوا ہے۔ جب جذبہ ایمانی ہو جائے تو یہ مجلس میں بیٹھنا، یہ ماتم کرنا، یہ نماز پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ حج کرنا، یہ زکوٰۃ دینا، یہ خمس ادا کرنا، یہ تمام چیزیں اگر جذبہ ایمانی کے دائرے میں ہیں تو یہ ایک عبادت ہے، ورنہ صرف ایک عادت ہے۔ توجہ ہے، ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ عشرہ رحمت سے ہم لوگ رخصت ہو چکے۔ یہ عشرہ جو چل رہا ہے یہ عشرہ مغفرت ہے، نبی کریم کے قول کے سائے میں گفتگو ہے۔ عشرہ اولی رمضان عشرہ رحمت ہے، مضمون روایت ہے۔ عشرہ ثانی جو ابھی چل رہا ہے، جو تقریباً کل ہمارا آدھا ہو جائے گا، یہ عشرہ مغفرت ہے۔ پھر آخری عشرہ جو ہے عشرہ عتق من النار، جہنم سے نجات کے عشرے ہیں کہ جہاں ہم اللہ کا ذکر اس انداز میں ادا کریں، بجا لائیں کہ ہمیں رحمت سے بھی سرشار کر دے اللہ، مغفرت بھی دے دے اور نار سے بھی نجات دے دے۔ عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جو نہایت ہی شرف والا مہینہ ہے،
جس کے لیے نبی نے خود فرمایا خطبہ شعبانیہ میں کہ یہ رحمت و مغفرت والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی سانس تسبیح ہے. بہت توجہ. جس میں انسان کا سونا بھی عبادت ہے. ہماری جانیں قربان ہوں آل احمد پر کہ جہاں ہمیں یہ شرف ملا ہے، ہمیں خوش نصیبی ملی ہے کہ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو وضو کر کے سو جائے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. جو چوتھے امام نے فرمایا کہ جو نجف میں سو جائے وہ گویا عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور نبی کریم نے فرمایا کہ جو رمضان میں روزے رکھ کر سو جائے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. دنیا کو یقیناً یہ شرف مل رہا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر سو رہی ہے دنیا تو اسے ثواب مل رہا ہے، وضو کی حالت میں اگر دنیا سوتی ہے تو اسے ثواب مل رہا ہے. لیکن یہ شرف ہمیں حاصل نجف میں رہنے والوں کے لیے کہ اگر وضو کر کے سو جاتے ہیں تو جو وضو کر کے سونے کی عبادت کا ثواب ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں سو رہے ہیں تو جو روزہ رکھ کے سونے کی عبادت کا ثواب ہے وہ بھی ہمیں مل رہا ہے. جو نجف میں سو رہے ہیں تو نجف میں سونے والی عبادت کا ثواب بھی ہمیں مل رہا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، یہ ذکر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بڑے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی اپنی بات کو تمام کروں چونکہ وقت بھی محدود ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے، معنی کیا ہے ذکر کے؟ تو قاموس کی طرف رجوع کیا جائے، لغت کی طرف رجوع کیا جائے تو ذکر کا مطلب ہوتا ہے تحفظ، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، ذکر کا مطلب ہوتا ہے الاحتضار فی القلب، کہ دل میں چیز کو حاضر کرنا، جسے ہم اگر بہت آسان لفظوں میں کہیں تو کسی کو یاد کرنا، کسی چیز کو یاد کرنا، کسی کو یاد دلانا، یہ ذکر ہے. عزیزان محترم، تو جب قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو سوال یہاں پہ سب سے پہلے یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کس طریقے سے؟ نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، مجلس برپا کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن اذکرکم جو خدا کہہ رہا ہے میں تمہارا ذکر کروں گا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا ذکر کیسے کرے گا؟ تو پھر تفسیر کی طرف رجوع کیا جائے. بڑی بہترین انداز میں مفسرین نے اس بات کی شرح کی ہے، تفسیر جو موجود ہیں بہت سے مختلف تفاسیر میں، کہ خدا اصل یہ کہنا چاہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اس کا ذکر کیسے ہوگا، ہمارا ذکر کیسے ہوگا؟ مفسرین نے بڑے بہترین انداز میں لکھا فَاذْكُرُونِي بِالشَّوْقِ وَالْمَحَبَّةِ، تم میرا ذکر کرو شوق و محبت کے ساتھ. اذکرکم بالوصل والقربہ، میں تمہارا ذکر کروں گا وصل و قربت کے ساتھ. فاذکرونی بالاسلام، تم میرا ذکر کرو اسلام قبول کر کر. اذکرکم بالاکرام، میں تمہارا ذکر کروں گا اس اسلام کو قبول کرنے کی جزا اکرام میں. توجہ ہے نا؟ فاذکرونی بالدعاء، تم میرا ذکر کرو دعا کے ذریعے. اذکرکم بالعطاء، میں تمہارا ذکر کروں گا عطا کر کے. فاذکرونی بالافتقار، تم میرا ذکر کرو محتاج بن کر. اذکرکم بالاقتدار، تم میرا ذکر کرو گے محتاج بن کر، میں تمہارا ذکر کروں گا صاحب اقتدار بن کر. فاذکرونی من حیث مخلوق، اذکرکم من حیث خالق. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرا ذکر کرو مخلوق بن کر، میں تمہارا ذکر کروں گا خالق بن کر. فاذکرونی من حیث مرزوق، اذکرکم من حیث رازق. فاذکرونی من حیث مربوب، اذکرکم من حیث رب. فاذکرونی من حیث
آخر میں یہ جو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کہ میں سب چھوڑتے ہوئے چونکہ وقت محدود ہے، جو بہترین جو تفسیر کی ہے، کہا کس طریقے سے اللہ کا ذکر ہوگا، کس طریقے سے ہمارا ذکر ہوگا. فرمایا مفسرین نے فَاذْكُرُونِي مِنْ حَيْثُ أَنْتَ أَذْكُرْكُمْ مِنْ حَيْثُ أَنَا. تم میرا ذکر کرو تم رہ کر، میں تمہارا ذکر کروں گا میں رہ کر. کیونکہ یہ تم اور میں اللہ نے فرق کر دیا کہ کون صاحب اقتدار ہے، کون صاحب قوت ہے، کون صاحب حیات ہے، کون وہ ہے کہ جو حیات و موت کے مجدار میں زندگی گزر بسر کر رہا ہے. اصل قادر مطلق کون ہے یہ اللہ نے بتا دیا، کیونکہ یہ لفظ انا جو ہے نا صرف اللہ کی ذات پہ ہی دشتا ہے. یہ انا کسی اور پر نہیں دشتا. یہ انا وہ کرے کہ جس نے اہل بیت جیسے مخلوق کو خلق کیا ہے. یہ اس کا حق ہے کہ جو ایسے مخلوق کو خلق کرنے کے بعد تکبر کرے اور اس کا نام بھی متکبر ہو جائے. تو عزیزان محترم، اللہ کا ذکر کیسے کریں گے ہم، وہ ہمارا ذکر کیسے کرے گا، مفسرین کے کلمات کے سائے میں گفتگو کی. اب دوسرا سوال جو ہوتا ہے کہ کیا جو اللہ کا ذکر ہم کریں گے، چونکہ یقیناً رمضان کا مہینہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسی باتیں کریں جو کہ اس سے منسلک رہیں، ولو خشک ہے لیکن ظاہر سی بات ہے. تو اللہ کا ذکر ہم کریں گے تو کیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہہ دینا صرف ہمارے لیے اللہ کا ذکر ہو جائے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، صلوات پڑھے بر محمد، کہ مولا کیا یہ صرف تسبیحات اربع یہی اللہ کا ذکر ہے؟ مولا مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، مضمون روایت بیان کر رہا ہوں چونکہ ظاہر سی بات ہے مکمل روایت نقل کرنا روزے کی حالت میں خطرے سے خالی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو مولا سے پوچھا، مولا ذکر جو ہے یہ کہ تسبیحات اربع سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو اللہ کا ذکر ہو جائے گا، الحمدللہ کہا جائے اللہ کا ذکر ہو جائے گا، اللہ اکبر کہا جائے، لا الہ الا اللہ کہا جائے، یعنی تسبیح تحمید تحلیل تکبیر یہی اللہ کا ذکر ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں نہیں، صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ فعل، ہر وہ عمل، ہر وہ قول کہ جو حدود الہی میں عمل انجام دیے جائیں وہ ذکر اللہ ہیں، اور وہ ہر وہ عمل جو واجبات و مستحبات سے خارج ہو جائیں وہ ذکر اللہ نہیں ہوا کرتے. تو عزیزان محترم، امام نے وسعت دے دی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کا ذکر کیا جائے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ ذکر کے طریقے 3 ہوا کرتے ہیں. کبھی کبھی ذکر بالقلب ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی ذکر باللسان ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی ذکر بالاعضاء والجوارح ہوا کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہا جب تم کسی چیز پر ایمان لاتے ہو، کہتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے 1,24,000 انبیاء ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے 12 ائمہ ہیں جو بے عیب ہیں، معصوم ہیں، گویا یہ تم ذکر بالقلب کر رہے ہو. تم ایمان لا رہے ہو کس پر؟ نبوت پر، امامت پر، توحید پر، عدل پر، قیامت پر، معاد پر. یہ ایمان لانا ذکر بالقلب ہے. پھر فرمایا تو ذکر بالجوارح کیا ہے، ذکر باللسان کیا ہے؟ ذکر باللسان یہ ہے کہ جب تم نے توحید کا اقرار کر لیا دل سے، ذکر بالقلب کر لیا، تو آپ کہو لا الہ الا اللہ، ذکر باللسان ہو جائے گا. کہو محمد الرسول اللہ، ذکر باللسان ہو جائے گا. کہو علی ولی اللہ، ذکر باللسان ہو جائے گا. کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا ذکر بالاعضاء والجوارح کرو. کہا وہ کیسے؟ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خمس ادا کرو، تولا کرو، تبرع کرو. یہ ذکر بالاعضاء والجوارح ہو جائے گا. عزیزان محترم، بس ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب بھی ہم ذکر بالقلب کر رہے ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ ذکر باللسان بھی کر رہے ہوں. جب ہم ذکر باللسان کر رہے ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ ذکر بالاعضاء والجوارح بھی کر رہے ہوں. اور جب ہم ذکر بالاعضاء والجوارح کر رہے ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ذکر باللسان اور ذکر بالقلب ہی کر رہے ہوں. لیکن 2 ہی مورد ایسے ملتے ہیں جہاں یہ تینوں اذکار یکجا ہو جاتے ہیں. بہت توجہ، ایک کا تعلق اصول دین سے ہے، ایک کا تعلق پورے دین سے ہے. کہا کیسے؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ذکر بالقلب ہو جاتا ہے. تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام بیان کرتے ہیں، ذکر باللسان ہوتا ہے. تو رکوع سجود کرتے ہیں، ذکر بالاعضاء والجوارح ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو ایک
یہ نماز ہے۔ دوسری وہ کون سی عبادت ہے جہاں پہ یکجا ہو جاتے ہیں تمام چیزیں؟ کا وہ ذکر اہل بیت ہے، وہ مجلس حسینی ہے کہ جہاں پر عشق علی کا، عشق حسین کا، عشق محمد والے محمد کا عقیدہ دل میں رکھ کر جتنی دیر مجلس سے بیٹھے رہیں ذکر بالقلب کر رہے ہوتے ہیں، جب سن رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ واہ واہی داد بھی دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے، سامعین سن کر ذکر بالاعضاء کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی زبان سے واہ یا سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر ذکر باللسان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ماتم کر کے زنجیر کر کے قما کر کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ فرش ہے جہاں ہم ذکر بالقلب، ذکر باللسان اور ذکر بالاعضاء والجوارح تینوں اذکار کو یکجا کر دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ ذکر ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بس ایک لفظ اللہ پر ہی گفتگو کروں اور گفتگو تمام کروں کہ صرف لفظ اللہ پر غور کیا جائے تو بہترین اذکار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رب جلیل کی فضیلت جو صرف لفظ اللہ کے آپ کسی بھی حرف کو ہٹا دیں تو بھی اللہ کا ذکر ہی سامنے آتا ہے۔ لفظ اللہ سے اگر اس کا الف ہٹا دیں، توجہ چاہتا ہوں، تو کیا بنتا ہے؟ للہ، یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہے۔ آپ بیچ سے لام کو ہٹا دیں تو بنے گا الہ، یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہے۔ توجہ، آپ شروع سے الف کو بھی ہٹا دیں، لام کو بھی ہٹا دیں، بنے گا لہو، لہو ملک السماوات والارض، یہ بھی اللہ کی طرف ہی ضمیر پلٹی۔ پھر آ جائیں، آپ ایک کام کریں، بیچ سے سارے حروف کو گرا دیں، بس شروع اور آخر کے حرف کو رکھیں، الف کو باقی رکھیں اور ہا کو باقی رکھیں، باقی بیچ کے سارے حروف کو ہٹا دیں تو بھی ایک لفظ بنتا ہے آہ۔ یہ لفظ آہ بھی اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے کہ جب مریض اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، اس نام کو استعمال کرتا ہے آہ، تو اس کو شفا ملتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا ذکر دیکھیں کس انداز میں ہے۔ یہ ماہ مبارک ہے، بڑی بافضیلت اور شرف والا مہینہ ہے کہ جس میں لفظ اللہ کا ورد کیا جائے، اور روایات میں یہاں تک موجود ہیں کہ صرف ایک بار قل ہو اللہ کم سے کم روزانہ پڑھا جائے۔ ویسے تو نماز میں پڑھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ الگ سے فضیلت ہے کہ اس مہینے میں، اس ہر دن میں، یہ جو مہینہ ہے یہ تو الگ ایک شرف کا مہینہ ہے۔ اللہ بات مہینے کی نہیں چل رہی ہے، ابھی بات اگر غور کیا جائے اس مہینے کے حوالے سے تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں، اس مہینے کے ساعات، لحظات، اوقات، دن رات دوسرے مہینوں کے لحظات، ساعات، اوقات سے بہتر ہیں۔ یہ اس مہینے کے، یہ نبی کا فرمان ہے، ہمارا نہیں ہے۔ کیوں؟ اور مہینہ تو مکمل مہینہ ہے، وہ تو شرف والا مہینہ ہے ہی، لیکن اگر خود دن کے بارے میں دیکھا جائے تو ہر دن کے بارے میں نبی کریم نے ایک الگ فضیلت بیان کی اس مہینے کے بارے میں۔ وہ کیا کہ پہلے دن کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، یاد رکھو کہ خدا بند عالم پہلے ایک رمضان مبارک کیا جزا صلہ تمہیں یہ دیتا ہے کہ پہلی رات میں ہی تمہارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ جو تم نے پہلے کیے ہیں وہ تمہارے معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ ظاہری ہوئے ہوں یا پوشیدہ طور پہ ہوں۔ یہ ایک رمضان کا شرف ہے، یہ پہلی رمضان کا شرف ہے۔ دوسری رمضان کی فضیلت بیان کرتے نبی کریم نے فرمایا کہ دوسری رمضان کا شرف یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے شرف یہ ہے کہ جو اس دن جتنے قدم چل رہا ہے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے، 1 سال کے روزے کا ثواب ہے، ایسی عبادت کا ثواب جو نبی کو ملتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ صرف دوسرے رمضان کی شرف ہے۔ تیسرے رمضان کے شرف کے بارے میں فرمایا نبی کریم نے، فرماتے ہیں کہ تیسرے رمضان کا شرف یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ جتنے تمہارے جسم میں بال ہیں ہر بال کے برابر سفید موتی کا خدا بند عالم جنت الفردوس کے اوپر ایک قبہ بنائے گا، اور اس قبے کے اوپر 12,000 نورانی گھر بنائے گا۔
اس قبے کے نیچے 12,000 نورانی گھر بنائے گا. ہر نورانی گھر میں 1,000 تخت ہوں گے اور ہر تخت پہ ایک حور بیٹھی ہوگی اور ہر دن 1000 ملک ایک ایک تحفہ لے کر تمہارے پاس آئے گا. یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو ایک شوخی جو کہہ لیں ایک لطیفے کے طور پہ ایک بات ذہن میں آئی کہ اکثر لوگ کسی پہ تنقید کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ ارے اس کے جسم تو بڑے بال ہیں، بے عیب انسان ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو 3 رمضان مبارک کو سب سے زیادہ شرف اسی بال والے انسان کو ہی مل رہا ہے کہ جتنے بال ہیں اس کے برابر موتی ہیں. تو جتنے زیادہ موتی ہوں گے اتنا بڑا ہی قبہ ہوگا جنت الفردوس کے اوپر. تو اب کسی کو عیب دار بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا بے عیب ہے. اس نے اپنے بندوں کے لیے اس حد تک عیب سے بچانے کی کوشش کی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو خبردار اس کے عیب کو نہ گنانا بلکہ یہ کہنا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، جانتے تھے کہ یہ غلط فعل انجام دیا کرتا تھا، لیکن حق نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ جھوٹا تھا، اس نے شراب پی تھی، اس نے زنا کیا تھا، اس نے نماز ترک کی تھی. نہیں، اللہ نے حق نہیں دیا ہے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ جو میرا بندہ مر جائے اس کے عیب کو کوئی بیان کرے. جانے قربان ہو اللہ کی ذات پر، اہل بیت کی ذات پر، کہ جو اللہ مرے ہوئے بندے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی عیب جوئی کی جائے، وہ زندہ بندوں کے لیے کیسے قبول کر لے گا کہ اس کی عیب جوئی کی جائے. ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ اصل میں یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس میں دیکھیں ہر جگہ ہر سیکشن میں جہاں بھی آپ ٹیچر کی حیثیت سے اگر جاتے ہیں یا کہیں بھی کسی بھی شرکت میں آپ کو اگر جاب مل رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ٹریننگ دیتے ہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ اعمال کی ٹریننگ کا مہینہ ہے. یا جملے کو بدل دوں، یہ رمضان کا مہینہ فروع دین کی ٹریننگ کا مہینہ ہے اور ماہ محرم عقیدے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، اصول دین کی ٹریننگ کا مہینہ ہے. اللہ نے سال میں ہر بار اسی لیے رمضان بھیجا تاکہ ہم اپنی عبادت کی ٹریننگ کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں ابھی تو بڑے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے روزے رکھ رہے ہیں، اس کے بعد جب رمضان گیا تو خدا حافظ. ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. نہیں، گفتگو تمام کی، وقت بھی ختم ہو گیا. یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. اس میں سانسیں لینا عبادت، تسبیح ہے. یہ مفہوم موافقہ ہے کہ جس میں خاموشی، جس میں تسبیح اللہ کی عبادت بن جائے تو اس مہینے میں اگر کوئی اللہ کا واقعی طور پر ذکر کر رہا ہو، اس کی تحمید و تکبیر و تحلیل کر رہا ہو تو کس حد تک اللہ کو پسند آنے والی چیز ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ دیکھو اس مہینے میں جب تمہیں پیاس لگے، بھوک لگے تو آخرت کی بھوک و پیاس کو یاد کر لینا. میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا یا نبی اللہ، یقیناً بھوک و پیاس روزے میں لگتی ہے، آخرت کی بھوک و پیاس یاد آتی ہے، لیکن آخرت کی بھوک و پیاس سے پہلے ہمیں کربلا کی بھوک و پیاس یاد آتی ہے. ایسی بھوک و پیاس کہ جہاں 4 محرم کو پانی بند ہو چکا ہے، 7 محرم سے پانی ختم ہو چکا ہے، بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اس حد تک پیاسے ہیں. سنیں گا عزیزان محترم، ایک روایت میں نے سنی کہ امام حسین علیہ السلام کا جو امتحان پیاس سے کیوں لیا گیا، سنیں گے؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو اسی امتحان مبتلا کرتا ہے جس چیز میں انسان زیادہ مبتلا ہوا کرتا ہے. روایات بتاتی ہیں، یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں سنا ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کو بہت پیاس لگا کرتی تھی. کیونکہ پیاس بہت لگتی تھی اسی لیے اللہ نے ان کا امتحان پیاس سے لیا. ایک روایت میں نے سنی کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس کائنات سے جانے لگیں تو وصیت کی، اے امیر کائنات دیکھیں، کئی وصیتیں کی، جو ایک خاص وصیت تھی کہ اے علی جب جب آپ کو موقع ملے مجھ بی بی کے، مجھ زہرا کی قبر پر آ کر قرآن کی تلاوت کر لیجئے گا. ہاں عزیزان محترم، زہرا کی وصیت تھی. امام علی علیہ السلام
تقریباً روزانہ یا جب جب رات میں فرصت ملتی تھی وہ جا کر جناب زہرا کی قبر پر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ علی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اچانک سے زلزلہ آیا قبر میں۔ ایک مرتبہ امیر کائنات نے پوچھا اے شہزادی یہ زلزلہ کیوں ہے؟ آواز زہرا آئی اے علی جائے گھر واپس جائے، میرا حسین پیاس سے کروٹیں بدل رہا ہے، میرے حسین کو پانی پلا دے۔ ہاں عزیزان محترم میں کہوں گا اے شہزادی آج بڑے پیاس کا خیال ہے، بڑا خیال آ رہا ہے۔ آج تو گھر پہ سب موجود ہیں، پانی پلانے والا بابا موجود ہے، بھائی بہن موجود ہے، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا، ہائے کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ عجب نہیں آوازیں زہرا آئے، میں بقی چھوڑ دوں گی، حسین کو اپنے آغوش میں لے کر فریاد کروں گی میرے لال حسین کو پانی پلا دو، لیکن پانی نہیں، شمر کا کند خنجر حسین کے سلوتن میں جدائی کر رہا ہوگا، ماں فریاد کر رہی ہوگی میرے لال کو بخش دو، ہائے میرا لال پیاسا ہے، اسے 2 قطرہ آب دے دو۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے چاہتا معصوم علیہ السلام کا ہماری سزا کو قبول فرما، اور اس مختصر سی